بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کالم شامل فاروقی کے. آئیے آج اس سلسلے میں ان کا کالم رکھتے ہیں. منٹو صاحب کہاں ہے ایجنسیوں کے دفتر؟ یہ کالم 9 اور 10 دسمبر 1997 کو شائع ہوا تھا. آئیے سنتے ہیں. 6 دسمبر کی شام میں ایک اخبار کا ضمیمہ پڑھا تو ہفتوں بلکہ مہینوں کا ایک ذہنی خلجان قدرے دور ہوا. لیکن اسی ضمیمے میں ایک اور خبر پڑھ کر تشویش اپنی جگہ باقی رہی. ضمیمے کی اصل خبر یہ تھی کہ صدر نے استعفیٰ دے دیا. میں نے سوچا کہ مسئلہ حل ہو گیا، لیکن اسی ضمیمے میں ایک دوسری خبر کی موٹی سرخی یہ تھی کہ ایجنسیاں ججوں میں صلح نہیں چاہتی. یہ خبر سپریم کورٹ بار کے صدر جناب عابد حسن منٹو صاحب کے ایک بیان پر مبنی تھی، جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ بعض خفیہ ایجنسیاں نہیں چاہتی کہ سپریم کورٹ کے ججوں میں صلح ہو جائے اور عدلیہ ٹوٹنے سے بچ جائے. منٹو صاحب نے مزید فرمایا کہ گزشتہ شب میری وزیر اعظم سے بات چیت ہوئی، جس سے مجھے یہ حوصلہ ہوا کہ اعلیٰ ترین عدالت کے ججوں کے مابین صلح ہو سکتی ہے. مگر بدقسمتی سے ایجنسیوں نے پھر صورتحال خراب کر دی. بعض افراد اور ایجنسیاں قومی وقار کے حامل اداروں کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے. مجھے یہ باتیں پڑھ کر غم بھی ہوا اور غصہ بھی آیا. بعض افراد کی بات تو میں بعد میں کروں گا، مگر مجھے زیادہ غصہ اس بات پر آیا کہ آخر یہ ایجنسیاں چاہتی کیا ہیں؟ جس تھالی میں کھانا اسی میں چھید کرنا، یہ کون سی انسانیت ہے؟ اس خیال کے پیش نظر میں نے طے کر لیا کہ آج اس پار یا اس پار ہو جانا چاہیے. ایجنسیوں سے دو ٹوک بات کرنا ضروری معلوم ہوا. ایک ایجنسی کا دفتر تو میرے گھر کے قریب ہی تھا، جس کے مالک شیخ صاحب سے میری یاد اللہ بھی ہے. میں ان کے پاس پہنچا اور جھنجھلاتے ہوئے ان سے کہا، آخر آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ کیا ملک توڑ کر ہی دم لیں گے؟ کیا آپ لوگ اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام آئے اور خرابیاں دور ہو جائیں؟ شیخ صاحب نے کہا کہ اس افراتفری میں ہم لوگوں کا کاروبار جتنا متاثر ہو رہا ہے اس کا تو اظہار بھی مشکل ہے. میں نے کہا، شیخ صاحب اب تک تو سیاسی جماعتیں اور لیڈر ہیں بگاڑ کا الزام ایجنسیوں پر لگاتے تھے، اب تو سپریم کورٹ بار کے صدر نے بھی کہا ہے کہ ایجنسیاں ججوں میں صلح نہیں چاہتی. تو آپ بھی تو ایک ایجنسی کے مالک ہیں، آپ بھی تو اس صورتحال کے ذمہ دار ہیں. شیخ صاحب نے کہا، جناب ہم اسٹیٹ ایجنسی کا صاف ستھرا اور کھلم کھلا کاروبار کرتے ہیں، ہم سازشی لوگ نہیں ہیں. شیخ صاحب کے جواب میں 605 میں پڑ گیا، لیکن مجھے پھر فوراً یاد آیا کہ منٹو صاحب نے خفیہ ایجنسیوں کا ذکر کیا ہے، جبکہ شیخ صاحب نے تو ایس ایچ اے اسٹیٹ ایجنسی کا بہت بڑا بورڈ اپنے دفتر میں لگا رکھا ہے، لہذا یہ خفیہ والا کام تو نہیں کرتے ہوں گے. اسی وقت مجھے یہ بھی یاد آیا کہ میرے گھر کے کچھ فاصلے پر ایک خان صاحب بھی یہی کاروبار کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ دن بھر ایک سرکاری دفتر میں نوکری کرتے ہیں اور شام سے رات گئے وہ پلاٹوں اور مکانوں کا دھندا کرتے ہیں. لیکن انہوں نے بھی اپنے ہاں کسی قسم کا بورڈ نہیں لگایا. غالباً ان کا کاروبار خفیہ ہوگا. میں لپک کر خان صاحب کے یہاں پہنچا، انہوں نے بھی مجھے خوش آمدید کہا اور چائے کا آرڈر دیا. میں نے کہا، خان صاحب اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ سپریم کورٹ کے ججوں میں صلح کیوں نہیں ہونے دیتے؟ آخر یہ ہنگامہ کرانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ خان صاحب نے تو شیخ رشید سے بھی زیادہ برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا، میاں آپ اس سے زیادہ گندا الزام میرے اوپر نہیں لگا سکتے تھے.
میں سیدھا سادہ کاروبار کرتا ہوں, مجھے کسی کو لڑوا کر کیا ملے گا. میں نے کہا تو پھر آپ خفیہ کام کیوں کرتے ہیں, دروازے پر بورڈ کیوں نہیں لگاتے؟ انہوں نے کہا اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں, ممکن ہے مجھے انکم ٹیکس والوں یا دفتر والوں سے خطرہ ہو, آپ اپنے کام سے کام رکھیے. میں نے سوچا یہ لوگ تو ٹھیک کر رہے ہیں, اسٹیٹ ایجنسیوں کا جھگڑے سے کیا تعلق. پھر ایکائک یہ میرے دماغ میں ایک برقی دھماکہ ہوا. پچھلے دنوں میرے ماموزاد بھائی امریکہ جا رہے تھے تو ایک ٹریولنگ ایجنسی کے دفتر مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے. وہاں ایجنسی کے لوگوں نے جس طرح ان سے بات کی تھی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ پوری دنیا پر ان کا قبضہ ہے. ہم آپ کو عمرے کی سہولت مہیا کرنے کے علاوہ اب ہال کا مجسمہ بھی دکھا سکتے ہیں, حتیٰ کہ 24 گھنٹے کے لیے ہوٹل میں قیام کا انتظام بھی کمپنی کے حساب میں کر دیں گے, وغیرہ وغیرہ. اب میں سمجھا کہ ججوں کو لڑانے والے بڑے بڑے لوگ ہی یہ کام کر سکتے ہیں. کہیں اور جانے کے بجائے میں اسی ٹریولنگ ایجنسی پہنچا جس پر میرے بھائی کے بکنگ کے انتظامات ہوئے تھے. اس میز پر کام کرنے والے اہلکار کو مخاطب کرتے ہوئے میں زور زور سے بولنے لگا, آخر آپ لوگ سپریم کورٹ وغیرہ وغیرہ. وہ بھوچنکا ہو کر مجھے دیکھنے لگا اور پھر عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی. مجھے اس کی مسکراہٹ نے فروختہ کر دیا, ساتھ ہی مجھے کچھ شبہ بھی ہوا. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک اہلکار اپنی کٹپٹی کے قریب ایک انگلی کو گھما رہا تھا. میں عالم غیظ و غضب میں اس سے کچھ کہہ نہیں ہوا تھا کہ جس اہلکار سے میں پہلے مخاطب ہوا تھا اس سے مجھ سے کہا, بڑے صاحب آپ گھر جا کر آرام کیجیے, آپ کی طبیعت خراب معلوم ہوتی ہے, کہیں آپ کے گھر والے آپ کے لیے تلاش گمشدہ کا اشتہار نہ دینے لگے. اشتہار کے لفظ مجھے یاد آیا کہ اس قسم کا کام تو ایڈورٹائزنگ ایجنسی والے بھی کرتے ہوں گے, ان لوگوں کو بھی اپنی تشہیر کی بڑی فکر رہتی ہے. میں گھر واپس آیا اور ڈائریکٹری میں ایسے ہاشمی صاحب کا نمبر دیکھا. ان کا نام میں اکثر اخباروں میں پڑھا کرتا تھا, نمبر ان کے گھر کا تھا, لہذا ہاشمی صاحب نے خود ہی فون اٹھایا. میں نے ان سے کہا, ہاشمی صاحب السلام علیکم, میں خدائی فوجدار بول رہا ہوں, آپ لوگ سپریم کورٹ کے ججوں وغیرہ وغیرہ. ہاشمی صاحب نے کہا, جناب خدائی فوجدار صاحب وعلیکم السلام, آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے, اشتہاری ایجنسیاں اس قسم کے کام نہیں کرتی ہیں. ممکن ہے کوئی اپنی ذاتی حیثیت میں ایسا کرتا ہو, آپ جاوید جبار صاحب سے بات کر لیں, شاید وہ کوئی مناسب وضاحت کر سکیں. میں نے جاوید جبار صاحب سے یہ سوچ کر بات کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ تو خود سیاسی آدمی ہیں, اگر وہ ایجنسیوں کا پتہ جانتے بھی ہوں گے تو مجھے بتائیں گے کیوں. اندری حالات میں عابد سید منٹو صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں ان ایجنسیوں کے نام پتے بتائیں تاکہ ہم جا کر وہاں متعلقہ لوگوں سے معلوم کر لیں. یہاں تک تو بات تھی ایجنسیوں کی. آئیے اب کچھ بعض افراد کی بات کر لی جائے جنہیں منٹو صاحب نے ایجنسیوں کے ساتھ بریکٹ کیا ہے. اس سلسلے میں کوئی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک کتاب سے کچھ اقتباس سناؤں گا. یہ کتاب ہے عزیز ملک صاحب کی راولدیز, راولپنڈی کی تاریخ اور وہاں کے حالات پر مبنی ایک بہت ہی خوبصورت کتاب. اس میں راولپنڈی کے مجذوب نما درویشوں کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ درویشوں میں مفلوج الحال لوگوں کی کثرت تھی. ان میں سے بعض کو لوگ دیوانہ سمجھتے تھے, لیکن دیوانے کا بھی اپنا ایک مقام ہوتا ہے. یہ کہاں ہر شخص کا مقدر ہے کہ عزت و ناموس کو داؤں پر لگا کر شہر میں آوارہ گرد لوٹوں سے پتھر کھائے اور گالیاں سنے. بسا اوقات ایسے درویش ملامت کی مدل سے بھی گزر رہے ہوتے تھے. اسی کھیپ کے ایک بوڑھے خدا بخش کو میں نے دیکھا. وہ لوگوں کی دلچسپی کا کھلونا بنا ہوا تھا, لیکن وہ سخت جان کس منزل و مقام پر تھا اس کا اندازہ ایک واقعہ ہو سکتا ہے. 1921 میں ایک گرم رات میں میسی گیٹ کے اندرونی حصے میں آگ بھڑک اٹھی.
2-3 دکانیں شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی. آگ بجھانے والا عملہ مصروف کار تھا. پولیس نے ہرتا باندھ رکھا تھا. فالتو لوگوں کو اس طرف نہ جانے دیتے تھے. خدا بخش ہاتھ میں چلم تھامے بار بار آگے بڑھتا اور پولیس والے باہر دھکیل دیتے. وہ بڑی منت سے کہہ رہا تھا کہ مجھے چلم کے لیے چنگاری لینے دو. یہ عجیب ماجرا ہے کہ ہمارے شہر میں بھی ایسے قلندر دو ایک آپ کو ضرور مل جائیں گے کہ اگر ملک کے کسی کونے میں آگ لگ جائے تو وہ چلم پر چنگاری رکھنے کے لیے دوڑ پڑیں گے. بلکہ بعض لوگ تو پورا اپا لے کر اس ایوان سے چیمبر میں اور چیمبر سے ایوان میں بھاگے بھاگے پھرتے ہیں. ان کی کیفیت اس لومڑی کی سی ہوتی ہے جو ایک اونٹ کا پیچھا کرتی ہوئی میلوں دور تک چلی گئی، جس نے اپنی زبان باہر لٹکا رکھی تھی. لومڑی کا خیال یہ تھا کہ وہ زبان بس ٹوٹ کے گرنے ہی والی ہے. لیکن جب منزل پر پہنچ کے اونٹ نے اپنی زبان اندر کھینچ لی تو وہ ہر نصیب اپنے مقدروں کو پیٹتی ہوئی واپس آ گئی. ان چلم اور روکے والوں کا حال بھی ایسے ہی ہوتا ہے. انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اپنی چلم بھرنے کے لیے کہیں باہر سے آگ لانے کی ضرورت نہیں ہے. آگ تو ان کے اپنے اندر موجود ہوتی ہے. ایک قرآنی آیت کو علامہ اقبال نے بانگ درا میں سیر فلک کے نام سے اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک بار وہ اپنے تخیل میں سیر کرتے ہوئے جنت میں پہنچ گئے. وہاں جہاں انہوں نے دیکھا کہ انہیں بتایا گیا، وہاں سے جھانک کر انہوں نے دیکھا تو انہیں بتایا گیا کہ وہ جگہ جہنم تھی. انہیں بڑا تعجب ہوا کیونکہ ان کے خیال میں جہنم آگ سے بھری ہوگی، لیکن اس وقت انہیں بتایا گیا کہ جہنم بذات خود انتہائی سخت جگہ ہے جو ہر قسم کی روشنی اور آگ سے خالی ہے. بس ہوتا یہ ہے اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں، تو اگر کہیں آگ لگانی ہو یا لگی لگائی آگ بھڑکانی ہو تو ہوکے اور چلم والوں کو مانگے تانگے کی آگ لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ الامان الحفیظ. منٹو صاحب کے بعد افراد میں یقیناً ایسے کچھ افراد شامل ہوں گے جنہوں نے واقعی عدلیہ کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہر شخص اور ادارے کو ان نادان دوستوں سے محفوظ رکھے. کالم آپ نے سنا منٹو صاحب ایجنسیوں کے دفتر کہاں ہیں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.